السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 111 سے پڑھیں گے اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر جہاں 88 بھی پڑھیں، وہاں سے انشاءاللہ پڑھیں، اور مئی کی آج 8 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں تمہارا مواخذہ کریں گے اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں میں، بیکار بے مقصد قسمیں اٹھانے میں، ان کے بارے میں اللہ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ وضاحت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ فرمائیں گے جو تم پختہ پکی قسمیں اٹھاتے ہو، ارادتاً تم قسمیں اٹھاتے ہو، اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ فَكَفَّارَتُهُ، پس ایسی قسموں کا کفارہ ہے، اطعام 10 مساکین، 10 بندوں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ درمیانے درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا پھر ان 10 بندوں کا لباس پہنانا، ان کو سوٹ دینا، او تحریر رقبہ، یا گردن کا آزاد کرنا، کو غلام آزاد کرو۔ فمن لم یجد، جو یہ مالی پوزیشن میں ایسا کام نہیں کر سکتا، فصیام 3 ایام، پس پھر روزے ہیں 3 دنوں کے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسمیں اٹھاؤ، واحفظوا ایمانکم، اور حفاظت کرو تم اپنی قسموں کی، اگر تم نے قسم اٹھائی ہے تو اس کا پہرا دو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، ایسے ہی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں، اپنے ارشادات، تاکہ تم شکر بجا لاؤ، شاکرین میں سے ہو جاؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، غور کریں جی، اے اہل ایمان، بے شک شراب، والمیسر جوا، والانصاب وہ چیزیں جو شرک کے لیے گاڑی جاتی ہیں قبروں پر یا کسی اور جگہ نشان بنائے جاتے ہیں، اتھان ان کو بولتے ہیں، والازلام، اور قسمت ازبائی کے تیر، اس کی وضاحت کریں گے دور جاہلیت میں لوگ کیا کرتے ہیں۔
یہ سارے کام رجسن پلید ہیں، من عمل شیطان، یہ شیطان کے اعمال میں سے، شیطان کے کام میں سے ہے۔ فجتنبوہ، پس تم اسے اجتناب کرو، پرہیز کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی حاصل کرو۔ انما یرید الشیطان، بے شک ارادہ رکھتا ہے شیطان، یہ شیطان کا پروگرام یہ ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی اور بغاوت، بغض، حسد، یہ چیزیں، فی الخمر، اس کے شراب کے بارے میں، شراب پینے میں، بیچنے میں، اس طرح والمیسر، اور جوا کھیلنے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تاکہ وہ روک دے تمہیں اللہ کی یاد سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے سے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم ہو باز آنے والے؟ اس میں گویا اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے کہ تم ان کاموں سے باز آؤ گے یا نہیں آؤ گے۔ آگے تفصیلات ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کئی دفعہ یہ بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کے جو انداز ہیں وہ تین انداز بیان فرمائے ہیں قرآن مجید میں۔ ایک ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ساری دنیا اس میں شامل ہوتی ہے۔ ایک انداز بیان ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس میں صرف اہل ایمان شامل ہوتے ہیں۔ ایک ہے یا ایھا الکافرون، اس میں صرف کافر مخاطب ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، جب انسان کو یا سب لوگوں کو فرمان جاری ہو رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ جو کافر ہے اس میں اہل ایمان اللہ کی توفیق سے فارغ ہوتے ہیں، وہ کافروں کے متعلقہ بات ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کچھ خطابات ہیں جو اہل ایمان کے نام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اہل ایمان جو لوگ ہیں ان کو اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ ہمارے متعلقہ ایک خصوصیت کے ساتھ بات ہوئی ہے، تاکہ ہم اس کو غور کریں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ آج کے سبق میں جو خطاب ہو رہا ہے یہ بھی تقریباً اہل ایمان کے نام ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں میں تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ لغو قسم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی وہاں ضرورت نہیں ہے قسم اٹھانے کی، لیکن وہ قسم اٹھا دیتا ہے۔ مثلا اللہ کی قسم ہم نے کل تربوز کھایا، بڑا مزہ آیا، اس میں قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی قسم آج بڑی گرمی تھی، اس بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کہہ دوں آج گرمی کا موسم ہے، درجہ حرارت زیادہ ہے۔ ایسی چیزوں میں کہا جاتا ہے یہ تمہاری لغو قسم ہے، بے معنی، بے مقصد، کوئی بنیاد نہیں، ویسی قسم۔ کئی لوگ ویسے ہی ہر بات پہ قسم اٹھا رہے ہیں، سو رب دی، سو رب دی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ اب اس میں کچھ اور فضول لوگ حرکتیں کرتے ہیں، مجھے کلمے کی قسم، مجھے روزی کاٹے کی قسم، مجھے دودھ پتر کی قسم، یہ سب لغویات ہیں، لیکن یہ بےہودہ نظام ہے، اللہ نے منع کر دی ایسی قسمیں نہ اٹھاؤ۔ اگر کسی نے ایسی حرکت کر دی ہے تو اللہ نے اعلان کر دیا ایسی صورت میں ہم تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے۔ جس باتوں میں اللہ تعالیٰ مواخذہ فرمائیں گے اس کی وضاحت ہو رہی ہے، اس پر غور کریں۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، جو پختہ عزم کر کے تم قسم اٹھاتے ہو، اس کی میں ذرا تھوڑی وضاحت کرتا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ مثلا آپ نے کسی بندے کا 10 لاکھ روپیہ دینا ہے یا 5 لاکھ دینا ہے، تو آپ قسم اٹھا دیں جی میں نے نہیں دینے، اور پھر وہ کفارہ دے دے، 10 بندوں کو روٹی کھلا دے، 10 بندوں کو سوٹ دے دے۔ ایسے کام نہیں چلے گا۔ جن باتوں کے متعلقہ کفارہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ مثلا کوئی آدمی قسم اٹھا دیتا ہے، لو جی آج کی قسم، میں آج کے بعد میں نے اپنے بھائی سے بات نہیں کرنی۔ رسول کریم کا ارشاد پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی بھائی سے بات کرو، اپنے ہمسایوں سے، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، کیوں ہم کلام نہیں ہوتے، اس سے بات کرو۔ یہ جو پختہ قسم آپ نے اٹھائی تھی اس کا کفارہ دے دو تاکہ آپ کا میدان صاف ہو جائے۔ کوئی قسم اٹھاتا جی اللہ دی قسم میں آج تو بعد مسیطے ہونا ہی نہیں، جرم کی بات ہے، کیوں نہیں آنا مسجد؟ مسجد میں آؤ، اللہ سے معافی مانگو، لیکن یہ جو قسم پختہ آپ نے اٹھا لی اس کا کفارہ دے دو۔ یہ وہ قسمیں ہیں جن کا کفارہ دینا ہے۔ ویسے کروڑ پتی لوگ ہیں اور وہ مال کھا کے ڈکار مار کے پھرتے ہیں تو قسم اٹھا کفارہ، ایسے کام نہیں چلتا، نہ یہ کفارے ہیں۔ جو میں نے ایک دو مثالیں دی ہیں، اس طرح کی وہ پختہ قسمیں جو ہیں ان کے متعلق ہے، بولنا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھنی ہے، میری ایسے پہ ہوتی نہیں، بس مزید نہیں پڑھنا، اساں تسی دعوت کی تھی تہاڈی منگنی تے یا تہاڈے بیاہ تے ہونا ہی نہیں۔ لہذا
کفارہ ادا کرو اور اپنے رشتے ناطے جو ہیں ان کو بحال رکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے معاشرت کو، حسن معاشرت اس کو کہتے ہیں، اچھا معاشرہ، اچھا رہن سہن، وہ اس کے اندر یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو تاکہ تمہاری معاشرت جو ہے، تمہارا رہن سہن یہ خوبصورت اچھا بن سکے۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے ان چیزوں کا کفارہ ہے کیا، یعنی ایسی قسموں کا کفارہ کیا ہے، اس کی وضاحت فرمائی بڑی تفصیل کے ساتھ۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مساکین، یہ 10 بندوں کا کھانا کھلانا ہے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اس طرح کا درمیانہ کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، کبھی دال روٹی ہے، کبھی دال چاول ہے، کبھی گوشت روٹی ہے، کبھی شوربہ آلو پکے ہوئے، اس قسم کا درمیانے قسم کا کھانا 10 بندوں کو آپ کھلا دیں۔ اگر ایسے نہیں ہو سکتا او کسوتہم، تو یا پھر 10 بندوں کو لباس پہناؤ، 10 بندوں کو سوٹ دے دو۔ اگر یہ بھی نہیں آپ کر سکتے او تحریر رقبہ، یہ درمیان چھوٹی بات سے اوپر، اس کو بولتے ہیں ادنا الی الاعلی، پہلے والی چھوٹی بات، اس سے زیادہ پیسے والی بات، اس سے زیادہ پیسے والی، یا پھر غلام آزاد کرو۔ اور فرمایا ہاں یہ مالی مسائل، اگر تم کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، سوٹ نہیں دے سکتے، غلام، ترتیب یہ تھی غلام آزاد کرنے کے زیادہ پیسے، اگر وہ نہیں کر سکتے، 10 بندوں کو سوٹ دینے کے اس سے کم پیسے، وہ بھی نہیں دے سکتے، 10 بندوں کو روٹی ٹوکر کھلانا ہے اس سے کم پیسے ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ نے فرمایا ہے پھر کیا کرو، پھر ہے فصیام ثلاثۃ ایام، پہ 3 دن کے نفلی روزے رکھو، یہ کفارہ ہو جائے گا آپ کی قسم کا۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری ان قسموں کا کفارہ ہے جو تم نے پختہ طور پہ حلف اٹھایا، قسم اٹھائے۔ اب اندازہ فرمائیے جتنے ممبران ہیں قومی اسمبلی اور علاتو صوبائی اسمبلی یا اس کے علاوہ اور ادارے، نجی ادارے، تو وہاں وہ جو اپنا منصب سنبھالتے ہیں، اقتدار اپنا سنبھالتے ہیں، وہ اپنا قلم دان جب لیتے ہیں اپنے محکموں کا تو وہ وہاں حلف اٹھاتے ہیں۔ میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہتا ہوں، گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں اس ادارے کی وفا کروں گا، پاکستان ملک کے اندر رہ کر میں بے وفائی نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ ساری قسمیں اٹھا کے پھر اللہ طول سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، سلسلہ نقل بندیہ اللہ طول۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ایسی جو قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، حلف اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس کا مواخذہ پھر جب ہوگا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَاحْفَظُوا، یہ ہے اشارہ، وَاحْفَظُوا ایمانکم، اگر آپ نے قسم اٹھا لی اس کی حفاظت کرو۔ اس میں ایک اور بات آ جاتی ہے جس کو ہم نظر ماننا کہتے ہیں، یہ بھی اسی قسم میں ہے، اسی زمرے میں شمار ہوتا ہے۔ کوئی بندہ نظر مانتا ہے لو جی اگر اللہ تعالیٰ نے میرا بیٹا جو پاس کر دیا یا پتر پاس ہو گیا یا فرسٹ ڈویژن لے لی تو جتنے ترجمہ کلاس والے ممبر ہیں ان کو ٹوپیاں لے کر دوں گا۔ سبحان اللہ، جب رزلٹ آیا تو ماشاءاللہ 5 مضامین کو پڑھ ڈالو، کتے میرے علی کتے تیری سنا، نہ نماز رہی نہ ٹوپی رہی، کچھ بھی فارغ ہو گیا۔ یہ اس قسم کی نظریں ماننا، اگر میرے گھر بیٹا پیدا ہوگا تو میں ترجمہ کلاس والوں کو یا اتنے مسکینوں کو میں کھانا کھلاؤں گا، تو ادھر بچی پیدا ہوگی۔ یہ اس قسم کی نظریں ماننے کی جو مانتے ہیں لوگ، پہلی بات تو یہ اگر آپ نے جائز اور حلال نظر مانی ہے، اللہ کے لیے مانی ہے، جائز کام کی نظر مانی ہے، اس کو بھی پورا کرنا پڑے گا، نہیں تو اس کا بھی کفارہ یہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کس نے آپ کو مجبور کیا تم یہ نظر مانو؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نظر ماننا جو ہے یہ بخیل آدمی سے پیسے نکالنے کا ذریعہ تو بن سکتا ہے لیکن فیصلے تقدیر کے وہ نظر نہیں تبدیل کر سکتا۔ بے مقصد اپنے اوپر اللہ کی قسم میں ایسے کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، میں ایسے کیا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل بھی شاید آپ کو بتایا تھا، جب مکہ فتح ہوا تو ایک شخص نے آپ سے پوچھا حضرت میں نے نظر مانی ہوئی تھی جب مکہ فتح ہوگا اس میں رسالت مآب اور مسلمانوں کا اقتدار آئے گا تو میں بیت المقدس میں جا کر 2 نفل پڑھوں گا۔ کہاں مکہ، کہاں بیت المقدس؟ مکہ مکرمہ سے 40 دن لگتے ہیں، اگر اونٹ پر سواری کی جائے 40 دن کے بعد وہاں پہنچتا ہے بندہ۔ آج تو ہر حالات الگ ہے نا، موٹر وے بنی ہے یا دنیا کے ذرائع آسان ہو گئے۔ نبی محترم نے فرمایا کہ ادھر تم نفل پڑھ لو، نفل ہی پڑھنے ہیں نا۔ تو کہتے ہیں نا جی میں نظر مانی، میں نے ادھر جا کے پڑھنے، 2-3 بار آپ نے فرمایا، لیکن وزید ہے اور پھر جا پڑھیا پھر جا کے۔ اسی طرح کتنے لوگوں نے نظریں مانی ہوتی ہیں جو ہمارا یہ کام ہو گیا تو میں علی حجیری کی قبر پر جا کر میں نفل پڑھوں گا، یا وہاں میں دودھ لے جاؤں گا 5 کلو 10 کلو، یہ غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے ہیں سارے۔
سمجھ آ رہی؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام کی بات آ گئی، سارا کچھ حرام ہے. میں ایسے کروں گا، میں ایسے کروں گا، میں طواف کروں گا، میں فلاں کام کروں گا. یہ خود بندوں نے اپنے اوپر لازم حرام کی، اس سے دین نے منع کر دی ہے. ایسے نذرانے، ایسے چڑھاوے اور ایسی چیزیں نہ کرو، معاشرت میں رہو. اب دیکھو نا، بندوں کا آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں. آدمی کو گاڑی خریدتا ہے، مثلا ماشاء اللہ 30-35 لاکھ کی گاڑی خریدتا ہے، پھر وہ نظر بد سے بچنے کے لیے اس کے پیچھے پراندہ باندھتا ہے، ایک جوتا باندھتا ہے. اس کا عقیدہ اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے نقصانات سے، نظر بد سے مجھے یہ جوتا اور پراندہ اس کو محفوظ کرے. کیا عقیدہ ہے یہ؟ اور ایک دو چار نہیں، سڑکوں پہ آپ دیکھیں بے شمار لوگ لگے ہوئے ہیں. کوٹھی بنائی ہے، گھر اچھا بنایا ہے، اور اس کے کنارے پر ایک ہنڈیا الٹا کے رکھ دی ہے تاکہ یہ اس کے بچائے گی. بچہ پیدا ہو گیا تو گھر کے سامنے وہ شرین کے دو درخت ہیں، اس کے پتے لٹکا دو، اور اس کی ماں کے ساتھ کوئی لوہے کا سامان رکھ دو. کیا یہ عقیدے ہیں؟ اور ظلم کی بات یہ جو مسئلے بیان کرتا ہے بڑا سخت بھابی گستاخ کے بزرگان کا، نبی مصیبت شروع ہو جاتی. اس میں بزرگی کی مخالفت کیا ہے؟ وہ جو 9 ماہ تیرے ماں کے پیٹ کے اندر تیرے بچے کی یا تیری جس نے حفاظت کی تھی، تو ولادت کے بعد تیری حفاظت نہیں کر سکتا، وہ چھری کرے گی، وہاں جو کینچی رکھی ہے آپ نے وہ کرے گی. دادا فرمایا آپ، یعنی اتنی بے بسی، اتنی جہالت کا معیار ہے، سمجھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، یہ چیز فرمائی ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. یہ وضاحتیں اللہ اس لیے فرماتے ہیں تاکہ اللہ کا شکر ادا کرو. اس نے زبان رسالت کے ذریعے اور اپنے کلام کے ذریعے تمہاری رہنمائی فرمائے، ایسے ایسے کام نہ کرو. یہ تو ہے جب مکہ فتح ہوا ہے تو آپ سب کے نعرے مارے ہیں آپ نے. یہ تو کہا کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی بڑائیاں ہیں، پھر نفل پڑھے ہیں، نماز پڑھی ہے، سجدے کیے. اگر اللہ تعالیٰ کو ایسا انعام دے، اظہار تشکر کے نفل پڑھ سکتے ہو، اللہ سے دعائیں مانگ سکتے ہو، اللہ تیرا شکر ہے. مثلا ولادت ہوئی، اللہ کا شکر ہے، ماں بیٹے کو اللہ نے بچا لیا ہے، اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، بیٹی بیٹا جو اللہ نے تقسیم کیا وہ دیا، شکر ادا کرو. اور 7ویں دن عقیقہ کرو، بیٹی ہے تو ایک جانور ذبح، یہ اظہار تشکر کے لیے ہے. اور عقیقہ اگر بیٹا اللہ نے دیا ہے تو 2 جانیں ذبح کرو، یہ اللہ نے آپ کو نیا تحفہ، نئی جان، تمہارا رشتہ بنا کے پیش کر دیا، تو اللہ کا شکر ادا کرو. عجیب و غریب نذرانے، عجیب و غریب قصے بنا کے تو پھر آدمی کہے جی میں سارا کچھ ٹھیک کر رہا ہوں، تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ ساری باتیں اہل ایمان کے لیے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، توجہ کریں جی. شراب، رسول کریم نے فرمایا کل خمر، کل مسکر خمر وکل خمر حرام. ہر نشے والی چیز کو خمر کہتے ہیں. الذی یخامر العقل، یہ خمر جو ہے، خمار دوپٹے کو کہتے ہیں. خمار، یہ خامیم الفرا، خمار دوپٹے کو بولتے ہیں، سر ڈانپتا ہے. خمر کو خمر اس لیے بولتے ہیں وہ عقل پہ پردہ ڈالتا ہے. تو امام الانبیاء نے فرمایا ہر نشے والی شے، وہ بیڑی، پان، شراب، جو بھی سلسلے بنے ہوئے ہیں، اس کا نام جو مرضی رکھ لو، اگر اس کے اندر نشہ ہے اسی کو پھر خمر کہیں گے. کلو مسکر خمر و کلو خمر حرام، قانون بیان کر دیے. وہ نام نہیں لیے، وہ شراب ہے، وہ بیڑی ہے، وہ کیا ہے، پاؤڈر ہے، یہ جو کچھ بھی اس نے کرنا ہے، انجیکشن ہے، یہ ساری چیزیں جس کے استعمال سے، کھانے پینے یا انجیکشن سے نشہ ہوتا ہے اسی کو خمر کہیں گے. اور جو خمر ہے وہ حرام. شراب جو لفظ ہے نا، شراب ہماری اپنی بولی میں، پاکستان جو اردو زبان ہے اس کو لشکری زبان کہتے ہیں. اردو زبان کو لشکری زبان کہتے ہیں. اس کے اندر عربی، فارسی، ہندی کے الفاظ موجود ہیں. تو ہماری اس بولی میں شراب ہر پینے والی چیز کو بولتے ہیں، لیکن ہماری بولی میں شراب خمر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. عربی لغت میں الذی شرب، ہر وہ چیز جو مشروب ہے، پی جائے، لیکوڈ جس کو چیز بولتے ہیں، تو وہ شراب ہے. لیکن جس شراب کو منع کیا گیا ہے وہ خمر ہے، ما خامر العقل، جو عقل پہ پردہ ڈالے. بات کی سمجھ آ گئی؟ جس شکل میں بھی وہ نشے والی چیز ہو. تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں انما الخمر، وہ شراب، والمیسر، جوا. جوے کی سینکڑوں قسمیں بنتی ہیں، یہ لاٹنیاں اور یہ بولی والی کمیٹیاں اور اس کے علاوہ جو کئی سلسلے، سب جوا ہے. آج یہ ٹلا لگے گا کہ نہیں لگے گا، چھکا لگے گا یا چوکا، چوکا لگے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، کچھ تو خون ہو رہا ہے، اللہ اللہ خیر صلاح، حرام ہے یہ. اللہ فرماتے ہیں شراب بنانا، بیچنا، پلانا، کشید کرنا، سارے سلسلے حرام. اس طرح جوے کی ساری قسمیں حرام.
انصاب ان چیزوں کو بولتے ہیں جو نصب کی جائیں، گاڑ دی جائیں، مقرر نشان لگا دیے جائیں غیر اللہ کی عبادت کے لیے. ہر وہ شے، وہ قبر پر ہے یا کسی اور نشان لگا ہوا ہے تو اس کی عبادت کی جائے، اس کو نشان جو بھی عبادت کرتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام، میں فلاں جگہ قربانی کرنا چاہتا ہوں جانور اللہ کے لیے جانور. رسول پاک سے پوچھا جا رہا ہے، صحابی رسول ہیں جو پوچھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا وہاں کو قبر تو نہیں؟ بتایا گا نہیں قبر نہیں. پھر آپ نے فرمایا وہاں کو غیر اللہ کے نام کے کوئی چڑھاوا کو اتھان کو نشان ہے؟ فرمایا نہیں. تو پھر کر سکتے ہو. جہاں اس قسم کی باتیں ہوں، غیر اللہ کے چڑھاوے چڑھتے ہوں، کوئی ایسی چیز، وہاں اللہ کے نام پر بھی وہاں جا کر نہیں کر سکتے. کیوں بلا؟ شاید آپ کے علم میں وہ جو نماز جنازہ ہے اس میں رکوع سجدہ کیوں نہیں رکھا؟ نماز جنازہ ہے نا، تو اس کے اندر رکوع سجدہ کیوں نہیں رکھا؟ حالانکہ جو آئے گی میت آئے گی، وہ علماء کی بھی آئے گی، اولیاء کی بھی آئے گی، انبیاء کی بھی آئے گی، لیکن رکوع سجدہ نہیں رکھا تاکہ شک پیدا نہ ہو کہ یہ سجدہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے یا میت کے لیے ہو رہا ہے. اللہ نے ویسے ہی معاملہ صاف کر دیا، رکوع سجدہ کرنا ہی نہیں، کھڑے ہو کر بس دعائیں مانگو جو مانگنی ہے، اسلام پھر فارغ ہو جائے، تاکہ کسی سننے اور دیکھنے والے کو شبہ نہ پڑے یہ اس کے لیے جھک رہے ہیں، یہ سجدہ رکوع اس کے لیے کر رہے ہیں جو آگے میت پڑی ہوئی نہ. ظلم کی داستان ہے، میت کو دفن کرنے سے پہلے تو سجدہ رکوع کرنا جائز نہیں ہے، تو جب دفن کر دو سارا کچھ ٹھیک. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ پھر ایک اور بہت عجیب مسئلہ ہے، جب آدمی فوت ہو جائے تو بس دفن کیا جاتا ہے یا زندوں کو کیا جاتا ہے؟ جب مر جائے فوت ہو جائے پھر دفن کرتے ہیں، نیک ہے بد ہے جو بھی ہے عالم فاضل جو کچھ بھی ہے، فوت ہو جائے دفن کرتے ہیں. تو دفن کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں یہ زندہ ہے، فوت ہوا ہی نہیں. بڑا عجیب فلسفہ، مجھے نہیں سمجھ آئی. اور چھوڑ دو، وہ ابھی سنی ہے مسئلے چھڑ دیں. ویسے میرا خیال ہے، ایک رائے ہے، کوئی گڑھا کھود کے کسی زندہ کو وہاں رکھ دو، اوپر مٹی ڈال دو، تو گھنٹے دو بجے وہ مر جائے گا. زندہ کو دفن کرے وہ مر جائے گا، مرے کو دفن کرو زندہ ہو جائے گا. تو یہ فارمولہ ہے، کس کمپنی کا یہ فارمولہ ہے؟ مشرکین کا فارمولہ ہے، مواحدین کا، مسلمین کا نہیں. پھر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہو جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو پکارتے ہو وہاں ٹکرے مارتے ہو، لا یسمعون، ان کو تو سنتے ہی نہیں. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكَ، اگر وہ سن لیں تیری بک بک کا جواب ہی نہیں دے سکتے. پھر اللہ تو چڑھاوے بھی ہے، وہاں نذرانے بھی، وہاں لڑیاں بھی. ان مسائل کا مطلب ہمارے پیر صاحب زیادہ جانتے ہیں وہاں ہوتا کیا ہے، لوگ کرتے کیا ہیں. تو ظلم کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دی ہے دین اسلام کی، عقل سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے. اللہ کرے بات کی سمجھ آئے. تو ارشاد ہوتا ہے شراب بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے، پلس یہ چیزیں انصاب و اتھان جو نشان گاڑے گئے شرک کرنے کے لیے وہ بھی حرام ہے. ازلام کا معنی ہوتا ہے تیر قسمت کے. ہوتا یہ تھا کہ تیر کے اوپر کسی میں لکھا ہوتا ہے نام عربی میں جس کو بولتے ہیں ہاں، کہاں لکھا ہوتا ہے لا یعنی نہیں، ہاں نہ. وہ تیر نکالتے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ دیکھتا جی ہاں لکھا ہوا ہے یا نہ لکھا ہوا ہے. اگر نام ہوتا تو وہ تیر مار دے، وہ کام کرتے. اگر نہ ہوتا، لکھا ہوتا ہے لا نہیں کرنا، نہ کرتے. یعنی قسمت کے فیصلے تیروں سے کراتے. ہمارے ہاں یہ ہم قسمت کے فیصلے پیروں سے کراتے، وہ تیروں سے کراتے. میرا خیال ہے شاید میں کو مذاق نہیں کر رہا. پیر بگاڑا صاحب تھے نا، بڑا بھارا آدمی، آپ کے علم میں سیاستدان تھا، اور پیری بڑی بھاری گدی تھی. اس بزرگ کے پاس طوطے تھے. جب لوگ اپنے فیصلے کراتے دین اور قسمت کے، وہ طوطے کے سامنے اس کی پرچی رکھتا تو طوطا اس کی قسمت کے فیصلے کرتا. تو انا للہ کتنا کرے تو مر جائے گے. جس قوم کے فیصلے طوطے کریں اور نعرہ یہ مارے ہم پکے سنی اور مسلمان، شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے. تیری قسمت کے فیصلے رب کرتا ہے، اور اللہ نے تقدیریں لکھ دی ہیں. اللہ رب العزت نے یہ فرمان جاری کیا ہے رسول پر، اللہ پر ایمان نہیں، رسول میں تو طوطے پر ایمان. اسی طرح یہ سبحان اللہ. ہمارے مولانا منظور صاحب بڑے شغلی آدمی ہیں، چودھری آدمی ہیں. تو وہ کہنے لگے یار پہلے ہوتا تھا نا جب آنکھوں کا آپریشن کراتے تو سبز پٹی باندھتے تھے آنکھوں پر، کبھی دور تھا سادہ، اب تو نیا دور آ گیا. تو اس بزرگ نے کہہ دیا جی اکھاں خراب ہوں تو سبز پٹی پر، دماغ خراب ہے سر تو سبز پٹی بن چلو، کم ہوگا. نہیں سمجھ آئی؟ اس نے نشاندہی کہی کہ آنکھیں خراب ہوں تو سبز پٹی باندھو آنکھوں پہ، تو دماغ خراب ہو تو سبز پٹی باندھو سر پہ. اور جنیا وہ بنی ہے نا سبز، وہ سارے اسے کھاتے تھے.
کیا یہ مسائل ہیں ہم نے جو پیدا کیے ہوئے؟ کبھی آنکھ خراب ہے، کبھی دماغ خراب ہے، کبھی جناب بول چال خراب ہے، کبھی عقیدہ خراب ہے، تو کبھی سارا کچھ خراب ہے، لیکن ہے پکا سنی۔ یہ ساری جتنی یہ جہالت کی چھاپ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ تو میرے رب نے کیا فرما، اب غور کر لو، اب مولوی سنی بابی کا مسئلہ کوئی، یہ سارا کچھ رجسن پلید ہے، یہ سارے کام، اور من عمل شیطان ہے، شیطان کے عمل ہیں، فجتن اس سے اجتناب کرو، کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ یہ فارمولہ کس نے پیش کیا ہے؟ رحمان و رحیم نے۔ کیا مطلب ہے؟ شراب حرام، پلید، جوا کا عمل، اس کی کمائی پلید، حرام تو ہے ہی، ساتھ پلید بھی ہے۔ اسی طرح وہ اتھان جہاں شرک کے اڈے ہیں، وہ سارے کام کرنا بھی پلید۔ اسی طرح قسمت کے فیصلے تیروں سے کرانا، یہ عمل بھی پلید اور شیطانی عمل، اس سے اجتناب کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کہاں کامیاب ہو جاؤ؟ عذابوں سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی ناراضگی سے اور بدحالیوں سے اللہ ہمیں کامیاب فرمائے۔ شیطان کا ارادہ کیا ہے؟ اب یہ اصل میں دو پارٹیاں ہیں، ایک رحمان، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، حزب اللہ، اللہ کی جماعت، دوسرا لکھا ہے حزب الشیطان، شیطان کی جماعت۔ ادھر لیڈ کر رہا ہے شیطان، ادھر لیڈ کر رہا ہے رحمان۔ اب آپ فیصلہ کرو ووٹ کدھر دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا، زیادہ تر اللہ فرماتے ہیں میرے خلاف ہی لوگ ووٹ کھاتے، میرا ہیں تو ووٹ میرے خلاف دیتے ہیں۔ جس طرح ادھر نہیں ہوتا، بریانی یہ تو کھاؤ، بوتل بھی تو پیو، تو ووٹ پار آندے چلو۔ تو جب ملتے ہیں کہتے ہیں بھاجی اسی تھوڑے ہیں، تو کنے انے سادے بندے نے وہ مور لا دے، بھاجی سارے نے مور لا دی۔ یہ صحیح ہے؟ یہ مطلب سب صحیح ہیں، یہ وہ سب ٹھیک ہیں، سب ٹھیک اس طرح۔ اگر سارے نشانوں پہ مور لگاؤ گے تو ووٹ ضائع ہو جائے گا نا۔ جب کہو گے نا سارے ہی صحیح ہیں، تیرا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ صحیح کو صحیح کہنا ہے، غلط کو غلط کہنا ہے، اور سارے چور ہیں، یہ بھی بکواس ہے۔ کسی کو ووٹ دیا ہی نہیں، اور یہ صرف ووٹ دینے ہاں دینا لوگ، اس کا مطلب تیرے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے تو فیصلہ کر سکے ان میں ٹھیک کون ہے غلط کون ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے ضابطہ جو بیان فرمایا ہے، وہ عقل بھی اس کو ساتھ دیتی ہے، عقل بھی تسلیم کرتی ہے، فکر تو کرتی ہے، دین تو ہے ہی۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انما یرید الشیطان، شیطان کا پروگرام اور ارادہ یہ ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا پروگرام یہ ہے کہ تمہارے دشمنیاں، تمہارے عداوت، بغاوت، سرکشی تمہارے اندر پیدا کرے، کس کے ذریعے؟ فی الخمر والمیسر، شراب، جوئے۔ شراب پی کے کئی بندے نے وہ گھر میں لڑیاں ڈال رہا ہے، اور شراب پی کے وہ ماں کو طلاق دے رہا ہے، اللہ فرمائے بیبے نے طلاق دے رہا ہے۔ کوئی بیوی کو بولتا جی میں ذرا اس حالت ہے تو اپ اندازہ فرمایا کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے۔ فرمایا شیطان کا یہ پروگرام ہے، تمہارے اندر عداوت و دشمنی آئیں، خمر کے ذریعے یعنی شراب کے ذریعے، جوے کے ذریعے۔ کتنے لوگوں نے اپنے گھر اور اپنی بیویاں پہ نشان پہ لگا، آپ سنتے ہو نا، یہ ساری لڑائیاں جھگڑے، جس جیتنا ہے اس نے لڑیاں ڈالنی ہیں، جس نے ہارنا ہے پھر اس نے مارنا ہے، اس کو گولی چلنی ہے، مارنا ہے، خنجر مارنے ہیں۔ یہ عداوت ہے، یہ وہ شر ہے، یہ بغض ہے۔ شیطان کا یہ پروگرام ہے، کھیڈو تو تاکہ تو دشمن سے لڑو تو مرو۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اس کا پروگرام ہے تم اللہ کی یاد سے روکے۔ اللہ کی یاد کیا ہے؟ قرآن مجید کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے۔ ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ بھی ذکر ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نماز بھی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو نماز ہے وہ بے حیائیوں سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے، اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ تو اس کا پروگرام ہے لوگ فارغ ہو جائیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اللہ نے دھمکی دی، وہ بعد آنا ہے تو کہ نہیں آنا؟ کہتے ہو منڈیا تو بعد آنا رکنا ہے کہ نہیں رکنا؟ اللہ فرماتے تم ایسے بعد آتے ہو کہ نہیں آتے؟ یہ گویا کہ اللہ نے کھچائی کی ہے، ایسے کرو گے سزا ملے گی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب بعد آنے والے ہو یا نہیں؟ تو کہنا چاہیے اِنَّا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اللہ تیری بات کو سن لی ہے، ہم نے اطاعت کی ہے۔ اللہ کرے ہم بات کی سمجھ آ جائے، اللہ توفیق دے مسائل کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی۔ ارشاد ہوتا ہے جی، توجہ، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں تمہارا مواخذہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسمیں، اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔ ولیکن یؤاخذکم، لیکن وہ تمہارا مواخذہ فرمائے گا بما عقدتم الایمان، جو پختہ قسمیں آپ نے اٹھائی ہیں۔ اگر اس قسم سے آپ نے باز آنا ہے، یعنی بے گناہ ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو،
تو پھر اس کا کفارہ دو. فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین، یہ سب سے ہلکا ہے، 10 بندوں کا کھانا کھلانا. من اوسط ما تطعمون اہلیکم، درمیانے درجے کا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. اس سے تھوڑا سا مہنگا مطلب ہے، او کسوتہم، یا ان کو پھر لباس پہناؤ، او تحریر رقبہ یا غلام آزاد کرو، اس کفارے کا یعنی قسم سے فارغ ہونے کے لیے. اللہ نے رحم فرمایا فمن لم یجد، جو یہ چیزیں نہیں پائے گا، مالی پوزیشن نہیں ہے، فصیام ثلاثۃ ایام، 3 روزے رکھے تاکہ اسے جان چھوٹے. ذالک کفارۃ ایمانکم، تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم حلف اٹھاتے ہو. واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اگر قسم اٹھا لی ہے اور کام ٹھیک ہے، درست ہے، مثلا قسم اٹھا، اللہ کی قسم آج تو بعد میں مسجد میں آنے کا ناگا نہیں کروں گا، صحیح قسم ہے، یہ انہیں حفاظت کرو. اتنے کفارے دینے کی لوڑ نہیں، وہ میں کہڑی مصیبت پہ گا جی 10 منٹ ٹکر کو جان چھوڑ نہ، یہ انہیں حفاظت کرنی. اللہ کی قسم آج کے بعد میں شرک نہیں کروں گا، یہ حفاظت کرنی. اللہ کے آج میں شراب نوشی نہیں کروں گا، جوا نہیں کھیلوں گا، آبا جی تھوڑی اجازت مل گیا نہیں، تو پھر اس کی حفاظت کرے. اے اشارہ ہے، اگر صحیح موقف آپ نے اپنا لیا ہے، ڈٹ گئے ہیں، تو پھر اس کی حفاظت کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیات، ایسی اللہ تمہارے اپنی آیاتیں بیان فرماتے ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ شکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، انما الخمر والمیسر والانصاب، بے شک شراب، جوا اور وہ اتھان، شرک کے لیے گاڑے کا نشان، والازلام، تیر کے قسمت کے تیر، رجسن، یہ پلید ہے سارا کچھ، من عمل شیطان، فتویٰ اللہ دے رہے ہیں. اور جو اللہ کی بات پہ ایمان نہیں رکھتا پھر وہ اپنا علاج آپ کرائے، ہمارا قصور اس میں کوئی نہیں. فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. انما یرید الشیطان، بے شک شیطان ارادہ یہ رکھتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ تمہارے درمیان بغاوت، دشمنی اور بغض پیدا کرے، شراب کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، فی الخمر والمیسر، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور روک پیدا کرے اللہ کی ذکر سے، وعن الصلاۃ، اقامت الصلاۃ سے. فہل انتم منتہون، کیا بس تم ہو باز آنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. اللہ کرے ہمیں بات کی